سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہے مرد مجاہد، مرد میدان فیاض الحسن چوہان صاحب۔ اور آج دوستو بہت اہم ٹاپکس ہیں۔ سب سے پہلے انجینئر محمد علی مرزا، ان کا ارشاد بھٹی کے ساتھ ہونے والا وی لاگ، اور سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے، یہ کبھی عمران ریاض انجینئر صاحب سے لڑ رہا ہے، کبھی آفتاب اقبال لانچ ہو رہا ہے، کبھی ارشاد بھٹی جا رہے ہیں، اور پھر جو ان سے بد زبانی آج کل کچھ عرصے کے بعد ہمیں سوشل میڈیا پر دوبارہ سے نظر آ رہی ہے، اور تحریک انصاف کی ایک صافی خاتون ہے، وہ جنرل رانی کے الفاظ بار بار استعمال کر رہی ہیں۔ اس کے متعلق بھی فیاض بھائی سے پوچھیں گے۔ اور آخر میں پاکستان کے ساتھ یہ جو افغانستان کا ایک منفی قسم کا رویہ ہے، اس کے اوپر پاکستانی ریاست نے طے کیا ہے کہ اب یہ غیر قانونی اور بلکہ جو قانونی افغانی ہیں ان کو بھی اب آہستہ آہستہ باہر بھیجنا ہے۔ تو اس کی کیا تفصیلات ہیں، یہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے۔ تو فیاض بھائی، سب سے پہلا ٹاپک، انجینئر محمد علی مرزا، ارشاد بھٹی صاحب نے کل پوڈ کاسٹ کیا جس میں انہوں نے ایک سوال کیا کہ آپ کے پاس تو ڈگری بھی نہیں، تو آپ کیوں اسلام کا پرچار کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پچھلے کوئی 2-3 دن سے نا انجینئر محمد علی صاحب، ان کے خلاف ایک طوفان بدتمیزی حسب سابق جو بھی بانی تحریک انصاف اور امت مسلمہ کے عظیم نوسر باز کے خلاف کوئی بولے گا، حق اور سچ کے اوپر مبنی، مدلل طریقے سے، منطقی طریقے سے اور دلیل کے ذریعے سے، یہ جتنے نیشنل انٹرنیشنل یوتھیے وہ سارے کے سارے فرنٹ پہ آ جاتے ہیں، فرنٹ فٹ پہ آ جاتے ہیں۔ اس نے دلیل کے ساتھ کچھ چیزیں کہیں انجینئر صاحب نے، اس کے خلاف اب ایک کیمپین سٹارٹ ہوئی ہے۔ اچھا، اب ارشاد بھٹی صاحب کو میں ذاتی طور پہ، میری ان سے کچھ زیادہ میٹنگ نہیں، میں نے ان کا ایک پروگرام کیا ہوا ہے جیو میں، جب وہ خبرناک پروگرام کرتے تھے جو نا، وہ جو میر صاحب ہوتے تھے ایک جگہ ان کی جگہ، تو میں نے ایک پروگرام کیا ہوا ہے ایز اے وزیر اطلاعات، 2019-20 کی بات ہے، 20 کی۔ اچھا آدمی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، میں سچی بات کروں، لیکن وہ غلطی کر گئے۔ وہ کہتے ہیں نا، ہر سوراخ میں انگلی نہیں دینی چاہیے۔ کسی میں کوئی سانپ بھی ہوتا ہے یا نا، وہ کاٹ سکتا ہے۔ جی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا ہر سوراخ میں انگلی دینے کی۔ انجینئر صاحب یار، وہ ایک پڑھنے لکھنے کا ایپٹیچیوڈ رکھنے والا شخص ہے، جس کا ایپٹیچیوڈ پڑھائی لکھائی کا ہوگا، اور پھر پڑھائی لکھائی میں کوئی ایک فیلڈ چوز کر لے ایک انسان، ایک لائق، کیپیبل، اس کے اندر پروفیشنسی ہو، اس کے اندر اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے صلاحیتیں دی ہوں، سمجھنے کی، سوجھنے کی، پڑھنے کی، یاد کرنے کی، حفظ کرنے کی، یہ ساری چیزیں وہ اللہ پاک نے دی ہوئی ہیں انجینئر صاحب کو۔ انہوں نے اپنی انجینئرنگ کا شعبہ چھوڑ کے دین کا شعبہ، فقہ کا شعبہ، شریعت کا شعبہ انہوں نے چوز کر لیا کہ میں نے دین کو، شریعت کو اور اسلام کو اور فقہ کو، اس کے اوپر انہوں نے محنت کی۔ بالکل صحیح۔ یہ صاحب بادل لینے چلے گئے اس کا انٹرویو، کوسچن پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس تو دین کی ڈگری نہیں ہے، آپ کہاں سے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ مجھے بڑا افسوس ہوا، لیکن ادھر تھوڑی سی انجینئر صاحب ذہن سے نکل گیا ان کے یہ جواب انہوں نے واہ مکو ٹھپ کر رکھا ان کو جو نا، ان کا بالکل چہرہ ارشاد بھٹی کا جو نا بھائی ہے میرا، میں عزت سے بات کروں گا کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ ارشاد بھٹی صاحب کا چہرہ جو ہے نا، وہ 3 دن پرانا جو غبارہ ہوتا ہے نا، ٹلا غبارہ، اور ٹلے غبارے کی طرح کا اس کا منہ ہوا۔ ٹھیک ہے، انجینئر محمد علی صاحب نے دلیل کے ساتھ ان سے پوچھتا ہے، یار تمہارے پاس ڈگری نہیں ہے۔ انجینئر محمد علی صاحب نے نہیں پوچھا، میں پوچھتا ہوں آفتاب اقبال سے، صابرہ شاکرہ سے، غلیظ اعظم عمران ریاض سے، ارشاد بھٹی صاحب سے، سمینہ پاشا سے، وجاہت اسخان سے، صدیق سے، ان ساروں سے، او بھائی تمہارے پاس BS میتھس کمیونیکیشن کی ڈگری ہے، تمہارے پاس MS میتھس جناب کمیونیکیشن کی ڈگری ہے، تمہارے پاس MPhil میتھس کمیونیکیشن کی ڈگری ہے، تمہارے پاس PhD میتھس کمیونیکیشن کی ڈگری ہے، اور جب تمہارے پاس نہیں ہے تو الو کے پٹھوں تم کہاں سے صحافی بنے ہوئے ہو؟ تم پچھلے 10 سال سے لے کے 5 سال سے لے کے 20 سال سے پوری پاکستانی قوم کا دماغ خراب کر کے تم کروڑوں روپے جائز اور ناجائز کمانے لگے ہوئے ہو، تم کہاں سے صحافی آگے؟ جیب میں نہیں ہے، ڈھیلا دیکھنے چلے ہیں میلہ؟ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان لانے والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟
تمہارے پاس صحافت کی ڈگری نہیں, تمہارے پاس جرنلزم کی ڈگری نہیں. وہ ایک الو کے پٹھے نے وہ صابرہ شاکرہ نے کل ٹویٹ کیا, ٹویٹ کر دیا جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے, ٹھیک ہے نا, 2020 میں انہوں نے ایکسٹینشن لی تھی, وہ ایکسٹینشن کے بجائے یہ میں ٹاٹ نہیں کر رہا, خدا کی قسم اس کا لیول میں, اور نیچے پہ پہلا جو کمنٹ آیا نا جی وہ میرا خیال ہمارے آر شہزاد صاحب کہتا ہے, وہ ڈنمارک والا ہمارا بھائی ہے نا, جی اس نے کہا انی دیا یہ ایکسٹینشن لفظ ہے, یہ ایکسٹینشن نہیں ہے. ان کا لیول, ان کا کیلیبر, یہ ان کے پاس بی اے کی ڈگری نہیں ہے. یہ بن گیا صحافی, یہ جرنلسٹ, یہ صحافی تجزیہ نگار. اب ان سے پوچھو, تم نے اس سے پوچھا انجینئر محمد علی صاحب سے کہ تمہارے پاس پڑھائی دین کے ڈگری نہیں ہے, تو تم پہلے اپنی ڈگریاں چیک کراؤ. بالکل صحیح. میں انسانوں سے پوچھوں گا, میرا چیلنج ہے, اور انجینئر محمد علی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس جناب دین کی ڈگری نہیں ہے, اگلی سن لیں. میں ان سے پوچھوں گا, تم نے کبھی جماعت اسلامی کے کسی امیر سے پوچھا کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کون سی دین کی ڈگری تھی؟ بالکل صحیح. کبھی انہوں نے ذاکر نائک صاحب سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کون سی جناب درس نظامی کی ڈگری ہے؟ او بھائی, ڈگری چیز نہیں ہوتی, دلچسپی چیز ہوتی ہے, اور اللہ پاک کی طرف سے دی ہوئی صلاحیت چیز ہوتی ہے. اللہ پاک نے جس کو صلاحیت دی ہو, جس کو دلچسپی دی ہو. انجینئر محمد علی صاحب کی بہت سی چیزوں سے مجھے اختلاف ہے, علمی اختلاف ہے. میں خود ایک علمی لٹریری آدمی ہوں, عمل میرا کوئی نہیں ہے. وہ یہ سارے بڑے اللہ کے متقی پرہیزگار بندے ہیں, میں بڑا گناہ گار, خطا کار, سیاہ کار, بد کردار قسم کا شخص اپنے آپ کو, میں اسی 21ویں صدی کا عام انسان, ایک عام لے مین ہوں میں. لیکن مجھے پڑھنے لکھنے کا میرے والد صاحب نے بچپن سے ایک ایپٹیچیوڈ, اللہ پاک نے نبی پاک کے صدقے دی صلاحیت. اور بھائی پڑھائی لکھائی کا ایپٹیچیوڈ ہو تو بندہ سیکھتا ہے. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسا اسکالر کسی ماں نے پیدا نہیں کیا, وہ کسی مدرسے سے جناب پاس آؤٹ نہیں تھے. ڈاکٹر ذاکر نائک سے کوئی سو اختلاف کرے, میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ جس کو اللہ پاک نے اتنا علم دیا ہے کہ فر قرآن پاک کی آیات ترجمے کے ساتھ انگلش, اردو, عربی کے ساتھ نکلتی ہیں, اس کو کوئی درس نظامی تو نہیں کیا ہوا, کوئی انہوں نے علماء فضلاء کا کورس تو نہیں کیا ہوا. اگر ان کے پاس میس کمیونیکیشن کی ڈگری ہے, پھر جا کے یہ انجینئر محمد علی صاحب کے متھے لگے. اچھا فیاض بھائی, دوسرا ٹاپک آج کا عمران ریاض کے اوپر برطانیہ میں کہا جا رہا ہے کہ حملہ ہوا ہے. ایک ہمارے صحافی اظہر جاوید صاحب, انہوں نے بتایا ہے, وہ کہنے ہیں کہ جی یہ کسی شاپنگ سٹور میں گئے, وہاں پر نوجوانوں نے غدار غدار کے نعرے لگائے. تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے, کیا یہ واقعہ واقعی ایسا ہو رہا ہے یا یہ کوئی اور چیز؟ ایز یو سو شیل یو ریپ. میں نے آپ کو ایک پوڈ کاسٹ میں سنایا تھا کہ ایک تاجر تھا, بڑا کنجوس تھا, اس کے گھر مہمانداری بڑی تھی, لوگ بڑے ملنے آتے تھے. وہ کسی کو سوکھی چائے بھی پلاؤ تو اچھا خاصا خرچہ ہو جاتا تھا, بسکٹ وغیرہ ساتھ سموسے پکوڑے نہ بھی دو تو سوکھی چائے نہ بھی چنگا بڑا خرچہ ہوگا. بندہ بڑا کنجوس تھا, وہ تنگ آ گیا. اس کو کسی نے مشورہ دیا, یا تو بولنے والا طوطا رکھ لے, اس طوطے کو کچھ گالیاں سکھا دے, کچھ کلمے سکھا دے. کلمے یہ سکھائیں کہ جیسے ہی دروازے پہ باندھ دیں, اندر دروازے کے اندر جو داخل ہوگا نا کہہ دیں, اس کو سکھا دیں, آ گیا الو کا پٹھا, مفت خور, کھانے پینے کے لیے گھر میں اس کی بیوی, اس کی اماں اس کو کھانے کو کچھ نہیں دیتی, یہ آ گیا جناب ادھر. اس نے طوطے کو سکھا دیا, 7-4-6 ستھری قسم کی گالیاں بھی. ہوا یہ, وہ طوطا اس نے پنجرے میں رکھ دیا دروازے پہ, جو مہمان آتا تھا طوطا شروع ہوتا, آ گیا الو کا پٹھا, رام خور, مفت کھانے کے لیے, پکوڑے سموسے اڑانے کے لیے, بسکٹ کھانے کے لیے. وہ بندہ جو پہلی دفعہ آتا تھا نا, شرمندہ ہو کے آ تو جاتا تھا, واپس نہیں آتا تھا. اس کی ساری مہمانداری ریڈیوس ہوتے ہوتے, کم ہوتے ہوتے -0 پہ آ گئی, خرچہ بچ گیا. ایک دن جناب وہ تاجر صبح جلدی اس نے جانا تھا اپنی ہٹی کھولنے, دکان کھولنے, وہ نکل گیا, وہ چوری دینا بھول گیا طوطے کو. طوطا ساری دیہڑی بھوکا. شام کو تاجر اندر آیا نا, دروازہ کھولا تو طوطا کہتا, آ گیا الو کا پٹھا, حرام خور. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے تراشے ہوئے بت, اپنی کھودا ہوا کھڈا
اس میں اللہ پاک کی روایت ہے کہ انسان گرتا ہے اگر بیڈ انٹینشن کے ساتھ کھودا جائے. انہوں نے پاکستان کی ریاست، پاکستان کا جغرافیہ، پاکستان کی سوورینٹی، پاکستان کی سونی دھرتی، پاکستان کی فوج، شہداء کی وارث فوج جو صبح دوپہر شام قربانیاں دے رہی ہے، شہادتیں دے رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے، لیکن اسپیشلی پچھلے 3 سالوں سے. ان لوگوں نے اپنے ڈالرز کی کمائی کے لیے ان کی جڑیں کاٹی. آج اللہ پاک ان کے ساتھ محکافات عمل کر رہا ہے، عام لوگوں نے نہیں کیا. کسی عام پاکستانی نے نہیں اس کو غلیظ اعظم کو وہاں پہ غدار کہا یا گالی گلوچ کی. پی ٹی آئی کے ورکرز نے اس کو گھیرا ڈال کے اس کی اتار کے اس کے ہاتھ میں دی. کیونکہ یہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو عادل راجہ بھی آپریٹ کر رہے ہیں اور وہ اس کو غدار بولتے ہیں. سر بات یہ ہے، اب اس وقت سینیریو کیا ہے؟ جی جی، شیر افضل مروت، علی امین گنڈا پور عمران ریاض کے خلاف، عمران ریاض جناب فلاں کے خلاف، فلاں کے خلاف، فلاں کے خلاف، شہباز گل کے خلاف علی امین گنڈا پور. بلکہ آج کل مختوم صاحب کے پیچھے سارے لانچ ہوئے وہ اس کے خلاف، یہ اس کے خلاف. یار اللہ کی قدرت، یہ اللہ کی قدرت ہے. جب آپ نے پوری نیت کے ساتھ انڈین را کے جھنڈے پہ، عالمی طاقتوں کے جھنڈے پہ اپنے ملک پاکستان کو، اپنی سونی دھرتی کو، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے نام پہ حاصل کیے ہوئے ملک کو آپ نے تہہ تیگ کر دیا. اس کی ثقافت کو، اس کی صحافت کو، اس کی معاشرت کو تباہ کر دیا. تو پھر اللہ پاک آپ کے ساتھ یہ کرے گا، اور یہ ہو رہا ہے. اچھا فیاض بھائی، اب ایک یہ ٹاپک میں آ جاتا ہے آفتاب اقبال والا. ان کے آپ نے حالیہ کچھ عرصے میں بیانات دیکھے ہوں گے کہ اب جیسے یہ آفتاب اقبال ہے تو یہ انجینئر صاحب کی اپنے شوز میں تعریفیں کرتا تھا. یہ جو عمران ریاض ہے اس نے تو بلکہ اپنے شو میں یہ بھی بولا کہ انجینئر محمد علی مرزا کی وجہ سے میں نے 5 وقت نماز پڑھنی شروع کی، ورنہ میں اس سے پہلے نماز ہی نہیں تھا پڑھتا. اور یہ جو آفتاب اقبال ہے یہ بھی کہتے تھے کہ میں نے اس سے بڑے پائے کا عالم دین نہیں دیکھا. مطلب اس طرح کی باتیں کرتے تھے اپنے شوز میں. تو یہ کیا منافقت چل رہی ہے کہ ایک بندے سے آپ یہ باتیں بھی کہتے ہو، پھر ایک بندے کی ایک عمران خان کی وجہ سے اب آپ اس کو گالیاں بھی دیتے ہو؟ یہ کیا چل رہا ہے؟ ہم فلموں میں سنتے دیکھتے تھے، اور ہم ڈراموں میں دیکھتے تھے، اور ہم جناب رسالوں میں، ناولوں میں پڑھتے تھے کہانیاں کہ جب انسان کسی کرمنل گروہ کے اندر حد سے زیادہ انڈلج ہو جائے، انوالو ہو جائے، شامل ہو جائے، تو وہاں جانے کا رستہ ہے، وہاں سے واپسی کا رستہ نہیں ہوتا. بالکل صحیح. یہ فلموں میں ہوتا ہے نا، بالکل ایسے، یہ کہانیوں میں بھی ہے، اور یہ حقیقت میں بھی ہوتا ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے کئی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں. بندہ آوارہ ہوا، لڑکا آوارہ ہو گیا، شراب نوشی شروع کر دی، رساگیری شروع کر دی، چوری چکاری شروع کر دی. اینڈ پہ آ کے رزلٹ پتہ لگتا ہے جی پولیس مقابلے میں مارا گیا، یا تباہ ہو گیا، یا کسی کو قتل کر دیا، یا قتل ہو گیا، یا فلاں ہو گیا، یا فلاں ہو گیا. اس کا گھر اور وہ کم از کم تباہ ہو جاتا ہے، واپسی نہیں ہوتی. بالکل ایسی واپسی جس کو مل جاتی ہے پھر وہ بالکل سدھر جاتا ہے. بالکل وہ 100 میں سے 1% پروبیبلٹی ہوتی ہے اور پاسبلٹی. ان ساروں کا کیا ہے آج تسلی سے سن لیں. یہ جنرل فیض حمید نیٹ ورک کی گود میں بیٹھ کے پچھلے 12 سالوں میں یہ جوان ہوئے سارے. ان کو اینکریاں ملی، ان کو انٹرٹینمنٹ شو ملے، انفو انٹرٹینمنٹ شو ملے. آفتاب اقبال، جنید سلیم، سمینہ پاشا، فریہ ادریس، یہ جتنے نام ہیں میں ساروں کو جانتا ہوں. ان کا انجام وہی ہے. اچھا فیاض بھائی، آخری کویسچن، یہ جو افغانستان کے لوگ پاکستان میں مقیم ہیں، اب پاکستانی ریاست نے یہ اسپیشلی جو بنو میں واقعہ ہوا اس کے بعد سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کو اب نکالا جائے، جس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمارے بالخصوص افغانی ہیں یا تحریک انصاف والے ہیں ان کو بڑی غصہ ان کو چڑھا ہوا ہے. تو اس سارے معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ یار ان افغانی جتنے آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں یہ سارے انڈین را کے بنے ہوئے ہیں. یار یہ پوری قوم نہیں سمجھتی، خدا کی قسم. میں تو سارا دن ریسرچ کرتا ہوں، سارا دن. یقین جانے ہمارا تو کاروبار ہی کوئی نہیں ہے نا. ہم تو پاکستان کی محبت میں اور اپنی دھرتی ماں کی محبت میں ہم اس چیز پہ ہوتے ہیں کہ یار پاکستان کو اور ریاست کو، پاکستان کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. ہماری چیزیں ہماری نظر میں ہونی چاہیے. بینگ اے پولیٹیکل ورکر، لیڈر اینڈ تجزیہ نگار، اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے. ہمیں کسی کلٹ کا نہیں، کوئی ہمیں کسی آرمی چیف کا کلٹ نہیں ہے، ہمیں کوئی ISI کے چیف کا کلٹ نہیں ہے. ہمیں آرمی کا کلٹ ہے، پاک آرمی کا. ہمیں اپنے ادارے ISI کا کلٹ ہے، ہمیں اپنی عدالتوں کا کلٹ ہے، ہمیں اپنی ریاست کا کلٹ ہے، ہمیں اپنی دھرتی ماں کا کلٹ ہے.
ہمیں اپنے ملک کا کلٹ ہے, اس ملک کا جو بھی قانون ہے اس کا کلٹ ہے. تو جب اس کلٹ کی وجہ سے اگر اللہ نے مجھے اور آپ کو اس نتیجے پہ پہنچایا ہوا ہے کہ ہمیں 25-30 لاکھ فالوورز اس ادارے کے, 20-25 لاکھ میرے فالوور, اتنے آپ کے فالوورز, ہمیں اگر لاکھوں کروڑوں لوگ سنتے ہیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے حق اور سچ بات اپنے ملک اور اپنی ریاست کی بہتری کے لیے کریں, کسی کی ذات کی کلٹ میں نہیں. جنرل عاصم آج ہے کل چلے جائیں گے, جی جی, جنرل عاصم ملک آج ہے کل چلے جائیں گے. یہ سب سے بڑی خوبی ہے اس ادارے کی, تبھی یہ ادارہ سب سے زیادہ پاورفل ہے پاکستان میں. یہاں ٹکتا کوئی نہیں ہے, یہ بہتا پانی ہے. یہاں پہ 50 سال جو ہے نا پارٹیوں کے سربراہ کوئی نہیں ہے. یہ بانی تحریک انصاف نام نہاد جمہوریت کا علمبردار 35 سال سے وہی پارٹی کا چیئرمین ہے. یہاں پہ وہ چیز نہیں ہے. تو جناب یہ جو یہ سارے کے سارے انڈین را کے آپ کے اکاؤنٹس ہیں, پہلی چیز. بالکل. دوسری چیز, تحریک انصاف کے یوتھیوں کو اور ان لوگوں کی تو بات ہی نہ کریں. یہ تو وہ میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ بدبودار لاشیں ہیں کہ جن کو جتنی مرضی پرفیوم لگا دو, نمک لگا دو, برف لگا دو, ان سے بدبو آئے گی. لیکن ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ جو حالات دیکھ رہے ہیں نا, بنو کا واقعہ ہوا, افغانی شہری تھے. جی, آپ کو پتہ ہے یہ جو حقانیہ مدرسے مولانا حامد الحق پہ جو سر آپ کے اس وقت طالبان لڑ رہے ہیں اور ایک کتے کی موت لڑیں گے آپس میں. یعنی میں لفظ یوز کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک اور دھرتی ماں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جو زہر اگلنا شروع کیا ہوا ہے, میں مجبور ہوں بینگا پاکستانی. فتنہ الخوارج. سنیں جی, ان کا جناب ایک ملا عمر کا, محمد عمر کا گروپ ہے. جی جی, جس کا جناب اخونزادہ ہیڈ ہے, وہ آپ کا کندھاری گروپ ہے. ایک آپ کا حقانی نیٹ ورک ہے. حقانی نیٹ ورک پرو پاکستان ایک پہلی سوچ رکھتا تھا تھوڑا سا. دوسرا وہ ایک براڈ مائنڈڈ تھا, وہ بچیوں کی تعلیم, خواتین کی تعلیم اور انٹرنیشنل لیول پہ افغانستان کی ریکوگنائزیشن کے حوالے سے جو ہے نا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتا تھا. یہ آپ کے ہیں پرانے دور کے جی جی, کندھاری گروپ, یہ نہیں چاہتے, یہ بچیوں کی تعلیم بھی نہیں چاہتے. یہ اور قسم کے دقیانوسی قسم کے جناب ان کے خیالات, کنزرویٹو قسم کے خیالات, یہ اب آپس میں لڑ رہے ہیں. حقانیز جو ہے نا وہ انڈین را کے ہاتھوں میں استعمال ہونے کے لیے تیار نہیں. کندھاری سارے کے سارے اس وقت انڈین را کے ہاتھوں میں آ چکے ہیں. یہ وہ اختلاف تھا جس کا ہوتے ہوتے جناب آپ کے اس حقانیہ مدرسہ حقانیہ کے اوپر جناب اٹیک کیا گیا اور مولانا عبدالحق حقانی کو, حامد حقانی کو جناب شہید کر دیا گیا. یہ بھی اسی کی جناب ایک کڑی ہے. اب یہ جتنے حملے, اور پھر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی فرحان بھائی, پچھلے کئی دنوں سے آپ کی دہشت گردی کی کاروائیاں ڈی جی خان پہ پرسوں کل آ گئے, پرسوں جی جی, دہشت گرد. اب یہ کیوں اٹیک شروع ہوا ہے؟ اب اس وقت عالمی اسٹیبلشمنٹ, انڈین را, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ جو اسٹیبلائز ہونا شروع ہوا ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا شروع ہوا ہے معاشی طور پہ, معاشرتی طور پہ, سیاسی طور پہ, یہ نہ ہو پائے. تو یہ سارے کا سارا اب افغان طالبان کے ذریعے سے پاکستان کے اوپر یہ دہشت گردی کا سارا ملبہ آ رہا ہے. اس کنٹیکسٹ میں اب بالکل کاٹا, وفا کرو گے وفا کریں گے, جفا کرو گے جفا کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. افغان طالبانوں کے حوالے سے اور افغانیوں کے حوالے سے بالکل یہی پالیسی اب پاکستان کی ریاست کو چلانی چاہیے اور تمام افغانیوں کو یہاں سے نکالو. ویسے بھی اوریا مقبول جان تو کہہ رہے ہیں ادھر بڑا امن ہو گیا. وہ افغانی ہے, اس کے اوپر اگلا پروگرام کریں گے. جی, میں اس کو ٹویٹ دیکھ رہا ہوں, پہلے میں بڑی عزت کرتا تھا اس شخص کی, لیکن یقین جانے دن بہ دن میرے نظروں میں اس کی عزت مائنس میں چلی گئی ہے. اوریا مقبول جان کو ادھر شفٹ کرنا پڑے گا. ہاں, اس کو ادھر شفٹ کر دو, تو افغانی ہو جا, ٹھیک ہے نا. ہر روز ٹویٹ کر کے جناب ان کی شخصیات اور ان کی لیڈرشپ کی تعریفیں بیان کرے گا. کہتے کابل میں کرائم ہی کوئی دی تو تو وہی چلا جاتا کابل, تجھے کس سے روکا. تو جناب بالکل ٹھیک پالیسی ہے ریاست کی, لیکن اس پالیسی کو محض بیوروکریسی اور افسر شاہی کے تیسرے لیول کے ٹیئر پہ نہ چھوڑو کہ جو میل ملاپ کر کے کھا پی کے اس پالیسی کو ناکام کر دیں. میری گزارش ہے ISI سے, میری گزارش ہے IB سے, میری گزارش ہے FIA سے, میری گزارش ہے محکمہ داخلہ سے, میری گزارش ہے محسن نقوی صاحب سے, شہباز شریف صاحب سے, خدا را اس پالیسی کے اوپر سٹرکٹلی امپلیمنٹ کروائیں اور اگلے 4 مہینوں کے اندر ان ساروں کو, اور پھر میرا مطالبہ ایک اور بھی ہے, چلیں آخری بات. پچھلے 50 سالوں میں فرحان بھائی اس وقت جو آپ کا آدھا پٹھان بنا ہوا ہے نا, پختون بنا ہوا ہے, KPK پنجاب سندھ میں
وہ سارے افغانی ہیں. ایسی انہوں نے اصلی اور جعلی شناختی کارڈ بنوا لی ہیں نادرا کے ذریعے سے. میری گزارش ہے پاکستان کے انتظامیہ اور ریاستی اداروں سے، جن کے پاس اصلی اور نقلی شناختی کارڈ ہے نا، ان کی بھی انویسٹیگیشن کریں. ان کا بھی اگر پروف ہوتا ہے کہ یہ ریئل میں افغانی تھے، افغان جنگ کے بعد جناب یہ رشیا کی اور افغان کی جنگ، امریکہ کی جو جنگ تھی اس کے بعد یہاں پر آئے، ان کو بھی پاکستان سے نکالو. بالکل. تو چلے دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ لوگوں کے جتنے بھی کمنٹس ہیں ہم سارے پڑھتے ہیں، تو کمنٹس پہ اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں. ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں. اور اللہ پاک سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو فتنہ عمرانیہ سے محفوظ رکھیں. آمین.